السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کر حاضر میں ہوں علی ممتاز۔ آج کا یہ اسپیشل دن عید الاضحیٰ اور پہلا دن عید کا دن یقیناً سب کے لیے بڑا مصروف دن رہا ہوگا۔ آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارکباد۔ اور یہ عید کا موقع ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی بھی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے، الجھنیں بھی ہیں، کہیں پہ سلجھنے بھی ہیں۔ تو وہاں پر جب یہ عید کا موقع آیا تو ہم نے سب ایک طرف رکھ کر فیملی ممبرز اکٹھے ہیں اور عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ بقرہ عید ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ کچھ کھٹا ہے، کچھ میٹھا ہے اور اس میں مسالہ بھی ہے۔ اور مسالہ کب ہے کہ مسالہ تب ہے کہ جب ہم شاید ہو سکتا ہے، اور کھٹائی بھی تب ہے کہ جب ہم بات سیاسی کریں گے، اور مٹھاس تب ہے کہ جب ہم بات کریں گے عید کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی، یعنی کہ ملاپ کی۔ اور آج کے ہمارے اسپیشل پروگرام میں اسپیشل مہمان ہیں ابرار الحق صاحب۔ ابرار بھائی، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کی صحت کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ بس ابھی شروع کرتے ہیں نا جی، کھانا اللہ کا نام ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وزن کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ کو جب بھی دیکھا ہے آن سکرین آف سکرین ایسے ہی دیکھا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ ویٹ ویسے میں کچھ خاص اتنی ایکسرسائز وغیرہ تو نہیں کرتا، بس واک شاک کر لیتا ہوں، کبھی کبھار ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں، مگر یہ ہے کہ کھانا میں کم کھاتا ہوں۔ سو ایک سنت ہے جو پوری کرتا ہوں، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ویٹ پھر مینٹین رہتا ہے۔ یعنی کہ وہ عادت آپ نے ایسی ڈیولپ کر لی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جی کم کھاؤ گے تو معدہ بھی چھوٹا ہو جائے گا، یعنی کہ پھر آپ کی جو فوڈ انٹیک کی جو طلب ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور زیادہ فوڈ لینے سے پھر آپ کو بیماریاں بھی زیادہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تاہم اب وہ جو بی ایم ایس والا فارمولہ تو پرانا ہو گیا، اب دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا مسل ویٹ کدھر ہے اور آپ کا دوسرا جو فیٹ ویٹ ہے وہ کدھر ہے۔ تو بعض اوقات فیٹس ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے، مسل ویٹ کم ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اپیرنٹلی آپ کا ویٹ وہی ہوتا ہے مگر آپ ہیلتھی نہیں ہوتے۔ سو یہ ایکسرسائز بڑی ضروری ہے۔ تو ابرار بھائی، پچھلے سال عید کو اگر ہم یاد کریں، بڑی عید کو، تو قربانی سے پہلے قربانی ہو گئی تھی، تو اس ایک سال میں جو ہے وہ اب حالات کچھ بہتر ہیں؟ دیکھیں، بہتر تو نہیں ہے، ہم سب کے سامنے ہی ہیں حالات، تو بہتری والے کام ابھی تک ہم نے کوئی لیکن میں ایک بات تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ کے حلقے کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ مس یو ایز اے پولیٹیشین۔ مطلب آپ کا کام تو وہاں پر چل رہا ہے، آپ کا ہسپتال ہے وہاں پر، آپ لوگوں کی خدمت تو کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک مقابلہ ہوتا تھا نا آپ کا ورسز احسن اقبال، اور ایک پورا اس علاقے میں ایک کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ لوگ وہاں پر مس کر رہے ہیں، بیکاز لوگوں کو ظاہری سی بات ہے جو وہ چہروں کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ جو ان کے کام کر سکیں، اور وہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایک بریک آئے۔ جی ڈیفینیٹلی ہر علاقے کو اگر کمپیٹیٹیو پالیٹکس ہوگی کسی بھی علاقے میں، اور وہ بھی اس طرح سے جس طرح میں نے شروع کی کہ ڈیولپمنٹ کرانی شروع کر دی، اور اس سے پھر میرے مخالف کے بھی طوطے اڑے کہ اب مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور جس نے پہلے 15 سال اپنی پالیٹکس میں منسٹریز ہی انجوائے کی اور کوئی ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ ایسا نہیں کیا جو قابل ذکر ہو، تو اس کے بعد ان کی بھی بھاگنے دوڑنے میں مصروف ہوئے، تو الٹیمیٹلی اس علاقے کا فائدہ ہوا تھوڑا بہت، اگرچہ ان کے پروجیکٹس کچھ اور ہی طرح کے نوعیت کے تھے کہ اتنے ارب روپے کا یہاں اسٹیڈیم بنا، جس کی وہاں پہ ضرورت نہیں تھی، مگر ظاہر ہے اس میں سے پھر کک بیکس اور وہ سارا۔ تاہم وہ میرا وہاں سے نارووال کے علاقے سے اس طرف شفٹ ہو جانا لاہور، جہاں میں نے دوسرا الیکشن لڑنے کا پلان کیا اور خان صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ ہمیں لاہور میں چاہیے ہو، یہاں آپ آسانی سے، چونکہ وہ ہر جلسے میں اور اس میں مجھے تو نارووال سے پھر آنا مشکل ہوتا، تو انہوں نے مجھے ادھر لاہور والا جو حلقہ دیا تھا، میں اس میں پھر کام کرتا رہا، شادرہ والا جو حلقہ، تو اس حلقے میں وہ ریلیکس بھی تھوڑے سے ہو گئے وہ، اور اس میں ادھر آنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ احسن صاحب کو اور وہ جو ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں ان کو کافی اسپیشل سپورٹ مہیا ہوتی ہے الیکشن کے دنوں میں، بالخصوص فارم 47 کے حوالے سے۔ سو پھر اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں تھا آنیسٹلی، مطلب لوگوں کو فارم 47 کا اب پتہ چلا ہے، میں پہلے 2 بھگت چکا ہوں، اور وہ اب آگے اچھی طرح پتہ چل گیا کہ وہ جو 2 سیٹیں ہیں
خواجہ صاحب کی بالخصوص وہ بھی دیکھ لیں، اور یہ بھی، وہ تو اس کے اوپر. تو آپ ایکٹیو پالیٹکس کو مس کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، کیونکہ میرا مزاج ایسا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی انپٹ دیں، اور اصل تو میں مس کر رہا ہوں ایسا ٹائم جو ابھی تک آیا نہیں. کیونکہ آپ اگر پالیسیز چینج کریں تو ملک میں جو بہتری آئے گی نا، وہ ہے ٹائم جس کو میں مس کر رہا ہوں کہ وہ کب آئے گا. وہ آئیڈیاز ہم لوگوں کے پاس اتنے ہوتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ہاں، اور کیوں نہیں ہو رہی ہوتی یہ نہیں سمجھ آتی. بہرحال کسی کو بھی دوش دینا جو ہے، میں اس وقت اویئرنیس اتنی ہے کہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ ریڈی والے سے لے کے اوپر تک. لیکن میری یہ دعا ہے کہ ایک تو پاک فوج کی محبت لوگوں کے دلوں میں برقرار رہے، کیونکہ وہ ہمارا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہیں آج آزاد ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم سیلاب میں دیکھتے ہیں تو وہ آگے ہوتے ہیں، ہم زلزلے میں دیکھتے ہیں تو وہ آگے ہوتے ہیں. ویسے تو ہم پالیٹکس میں بھی دیکھتے ہیں تو وہ کسی سے پیچھے نہیں ہوتے، لیکن ادھر آ کے تھوڑا سا معاملہ، اور اس میں جو اختلاف ہوتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا یا پی ٹی آئی کا آپس میں، یہ اختلاف کسی بری وجہ سے شاید نہ ہو، میں کسی کی بھی نیت پہ شک نہیں کرتا. یہ دونوں اپنے اپنے طریقے سے ملک کو بچانا چاہتے ہیں. ان کے خیال میں ملک نہیں بچتا اگر ہم یہ نہ کریں، اور ان کے پاس ذرا پاور بھی ہوتی ہے. ہمارے پولیٹیشنز کے، خان صاحب کے، پی ٹی آئی کے خیال میں ملک نہیں بچتا اگر ہم یہ نہ کریں. ادھر جو اختلاف پیدا ہوتا ہے نا آپس میں، وہ پھر غلط جانب لے جاتا ہے. اس سے پھر فائدہ جو ہے وہ کوئی تیسرا اٹھاتا ہے. ڈیفینیٹلی، آپ نے یو ہیو سیڈ اٹ. اور تیسرے کو تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپس میں تو ہم تو ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو مسلمان کو اندر ہی سے نقصان پہنچایا ہے تو وہ تباہ و برباد ہوا ہے. آستین کے سانپ ایسا ہی ہے. مجھے وہ بات خان صاحب کی یاد آ جاتی ہے، اور خان صاحب کو بھی اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی نقصان ہوا ہے. یعنی اگر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مشورے دینے والے ہی ٹھیک ہوتے، ہماری اسمبلیاں نہ توڑی جاتی، ہم تحمل کا، صبر کا تھوڑا سا مظاہرہ کر لیتے تو معاملات فرق بھی ہو سکتے. تو آپ مستقبل میں اپنی سیاست کو ایز این انڈیپینڈنٹ دیکھتے ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ کس روپ میں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں say in years to come؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی صورت میں نا ہمیں اللہ نے ایک بہت قیمتی شخص دیا ہے. اگرچہ 100% وہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے وہ کمیاں کوتاہیاں پوری کرنی ہیں. کیونکہ یہ ایک ہر شخص کو ہر چیز کا پتہ نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں. سو اس لیے ہم اپنے آپ کو اس لیے منسلک دیتے ہیں کہ یہ پارٹی میں، کیونکہ باقی لوگوں کو میں آنیسٹلی پولیٹیشنز ہی نہیں سمجھتا، وہ تو ہمیں مافیا لگتے ہیں یار. اگر پولیٹیشنز ہوتے نا تو پھر وہ اختلافات کوئی اتنے بڑے نہیں ہوتے، وہ ملک کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف مافیا ہوتا ہے جو صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک ہی ہے اس وقت. پہلے پیپلز پارٹی تھی کسی زمانے میں، لیکن بی بی صاحبہ کے جانے کے بعد اب اس سے بھی توقعات. تو آپ کا بھی ارادہ ہے کہ آپ آگے جو پولیٹکس سیاست کریں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کریں؟ ہاں، مطلب میں اگر سیاست کروں گا تو میں تو انہی کے ساتھ. کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی اور سیاست دونوں چھوڑ دی تھی نا. میں نے تو ٹیکنیکل سوال آپ نے کیا ہے، ویسے میں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا تھا. میں نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان ضرور کیا تھا. افیلیشن تو آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ویسے تو پالیٹکس کرنا بھی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیکن پھر بھی وقت کی نزاکت اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ دیکھیں میری کوئی فیکٹریاں نہیں چلتی جو مجھے ڈر تھا کہ بند ہو جائیں. اگر میں جیل میں ہوتا میرا سیاسی گراف چھت کے ساتھ لگا ہونا تھا، آپ یہ مانیں. لیکن وہ والی قربانی مجھے دینی پڑی کیونکہ ہاسپٹل، میڈیکل کالج، کینسر ہاسپٹل، وہ کینسر کے مریض، وہ سارے وہاں کے لوکل پولیٹیشین لڈیاں ڈال رہے تھے کہ اب یہ سارے ادارے ہم چلائیں گے. اچھا. ہاں جی، مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، لیکن حکمت کے تحت کرنا پڑا. اور اس میں آپ کا جو مقصد تھا وہ کوئی آپ کی پرسنل گروتھ یا گینز نہیں تھے، بلکہ وہ جو آپ نے ہرگز نہیں، ایک ایسا میں پروجیکٹ اندر ہوتا، میں نے البم لکھ لینی تھی، 2 کتابیں لکھ لینی تھی.
ویسے اس دور میں نا آپ کا وہ والا جو تھا وہ تو لوگ آتے جاتے ہر وقت ہی گنگنا رہے تھے. آج کل جس طرح سے چل رہا ہے نا بڑا وائرل ہوا, تو خیر بیچارے کا ڈیلیٹ ہو گیا چاہت فتح علی خان کا وہ بدو بدی, جس پر میرے خیال میں وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے. وہ انہوں نے اسٹرائک آئی اس پر کہ جی یہ کاپی رائٹس کا معاملہ ہے, اور کیونکہ اوریجنلی تو گانا جو ہے وہ میڈم نور جہاں کا تھا یہ, تو آپ نے بھی شاید پچھلے دنوں میں ایک آن اے لائٹر نوٹ آپ نے شاید ایک وہ میں تو میڈم کو ٹریبیوٹ دیا آپ نے کہ دیکھو سارے ہی ایک ایسا گانا گا رہے ہیں, چلے مذاق کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن میڈم ہماری بہت بڑی لیجنڈ, جن لوگوں نے اصل میں گانا گایا تھا اس کا ٹریبیوٹ تو بنتا تھا. اور وہ میرا خیر موڈ نہیں تھا, میں کوئی اور گانا ریکارڈ کرانے گیا تھا. وہ جو یوٹیوبر آج کل نوجوان شرارتی سے بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل ایک چھوٹا سا ڈرامہ کریں یار یہ کر لیتے ہیں فلانا, تو وہ سارا ہم ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ کہہ رہا ہے. میں کہا اچھا چلو کر لو, مجھے نہیں پتا تھا. میں گھر آیا, میں کہا یہ آپ لوگ کیا ضرورت تھی آپ کو کرنے کی. تو اس دور میں یعنی کہ پچھلے سال یہ بیفور 9th مئی تو ہر کسی کی زبان پر آپ کا تھا وہ ہور چوپو گنے, ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم کھینچ کے لیں گے. اسی لیے تو میرے پہ غصہ بھی لوگوں کو بڑا تھا, تین دے لینے آزادی. نہیں تو اس کے بعد آپ نے کوئی مطلب ہوتا نا ایک خوشی کا ایک کیفیت ہوتی ہے, آپ اس میں گانا بناتے ہیں, ایک ہوتا ہے غم کی ایک حالت بھی ہوتی ہے. تو آپ کے صرف جو ہے وہ بھنگڑا ہی گانے نہیں تھے, آپ نے بلکہ آن جو سلوور ٹون ہے یا میلوڈیز ہیں وہ بھی آپ نے کی. تو اس کے بعد پھر کوئی دکھ میں نیچے اترو مسند سے, تو کوئی دکھ میں آپ نے پھر بعد میں کیا کہ جب یہ سارا ہوا کہ جب آپ پر دباؤ ڈالا گیا کہ جی ادھر ہسپتال پر مسئلہ پڑ جائے گا. چلو یہ اب باتیں انہیں کیا سی ایک گلاں ہن کرن دیاں نہیں, کس دا دوش سی کس دا نہیں سی, ایک گلاں ہن کرن دیاں نہیں. عید والا دن ہے آج, میٹھیاں میٹھیاں گلاں کریے. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ عید والے دن آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ مطلب پہلا دن عید الفطر سے عید الاضحیٰ میں فرق ہے کیونکہ پھر قربانی کا بھی آپ کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے لیے کسائی کا انتظام کرنا, اس کو بلانا اور پھر اپنے سامنے جو ہے وہ قربانی دینا. تو کیسے دن کا آغاز ہوتا ہے اور پھر دن میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم صرف اپنے لیے قربانی نہیں کرتے, ہم بہت سارے لوگ بکرا بک کراتے ہیں آن لائن ہم سے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چونکہ پیرشیبل آئٹم ہے اس کا گوشت صحیح ٹائم کے اندر مستحقین تک پہنچ جائے. بے شک. تو وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو سہارا سے ریلیٹڈ بھی اگرچہ اس میں میرا کوئی بڑا ایکٹیو کردار نہیں ہوتا, وہ ہمارے آفس کے لوگ ہیں اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت نظر ہم نے مارنی ہوتی. پھر اپنے جانور جو پہلے سے لے کے رکھے ہوتے ہیں ان کی قربانی ہوتی ہے. کسائی کا ہمیشہ ہی مسئلہ ہوتا ہے. ہم سارے بہن بھائی آج کل لاہور ہی میں ہوتے ہیں, ایک دن پھر ہم ناروال بھی چلے جاتے ہیں, تو وہ خیر آتے ہیں, قربانی شربانی ہوتی ہے, اور پھر وہی جس طرح گوشت تقسیم ہوتا ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے. کچھ تو ہم سہارا کو دے دیتے ہیں کہ ہمارا حصہ اس میں چلا جاتا ہے. باقی جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ پھر ہم اپنی فیملی میں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ شیئر کر لیتے ہیں, اور صبح عید کی نماز اسی طرح سے پڑھتے ہیں. ذرا ہیپننگ سا دن ہو جاتا ہے کیونکہ سارے لوگ آ جاتے ہیں, ادھر اکٹھے ہوتے ہیں, ادھر مزہ آتا ہے, گپ شپ لگاتے ہیں, اور کرکٹ کھیل لیتے ہیں, باہر نیٹ شیٹ لگا ہوتا ہے, اور اسپیس ہے ذرا زیادہ تو مزہ آتا ہے. کرکٹ کی بات کر کے تو پتہ نہیں آپ نے کتنے ہمارے دیکھنے والوں کے زخم جو ہیں وہ ہرے کر دیے ہیں. ابرار بھائی چونکہ کرکٹ کو تو آپ بھی بڑا فالو کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں, مطلب ہمارے لیے قومی کھیل ہاکی ہے, لیکن ہمارے لیے یہ اس کا درجہ جو ہے وہ قومی کھیل کی طرح ہی ہے. تو ہم بنگلہ دیش کو ہم نے جتوایا تھا وہ ورلڈ کپ 99 میں, اس کے بعد پھر وہ ٹیسٹ میچ سٹیٹس پہ بھی آئے, پھر اس کے علاوہ آئرلینڈ سے بھی ہم ہارے ہوئے, مطلب زمبابوے سے بھی ہم ایک ورلڈ کپ میں ہارے. ہم نے مطلب ایسی قسم کھا دی. سر مجھے ذاتی طور پہ اگر آپ سوال میں آپ کو جواب اس کا دوں, ہمیں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, اچھے کوچ کی نہیں. اسکل سیٹ ہمارا ٹھیک ہے, لیکن جو کانفیڈنس کی کمی میں دیکھتا ہوں نا, جو پریشر میں آ جانا ہے وہ میں دیکھتا ہوں نا, مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا 3 گیندیں وائڈ کر دینا اٹھا کے, وہ رسپانسبلٹی کی کمی, پھر کیچ چھوڑ دینا. تیسری گیند پہ اس نے کیچ پکڑ لیا تھا نا, ان کا پکڑ لیا تھا, انہوں نے پکڑ لیا تھا اور ہم نے چھوڑ دیا تھا. اتنا سا ہی فرق ہوتا ہے نا, اب اور کتنا ایک فرق ہو. پھر آپ کو وہ میچ بھی یاد ہوگا جس میں آخری اوور سپر اوور میں بھی ڈرا ہو گیا تھا, تو پھر پاکستان اور انڈیا نے نشانوں پہ میچ پاکستان نے ہارا تھا, ٹھیک ہے نا. اور یہ مطلب آف اسٹمپ سے اتنی بار گیندیں ہمارے لڑکوں نے کرائی, مطلب وکٹوں پہ نشانہ مارنا بنیادی چیز ہے. اب میرا خیال ہے ان کو ڈیفینیٹلی اسکل سیٹ کو امپروو کرنے کی تو ضرورت ہے ہی ہے, ساتھ
प्रेशर में नहीं आना बल्कि उल्टा प्रेशर डालना है, ये नफसियाती गेम साथ साथ चल रही होती है। ये चीज़ हम समझने से कासिर है। और इतनी प्रैक्टिस करें कि आप ख्वाब में भी गेंद आए आपको तो आप उस पर प्रॉपर हिट करो, तो वो आपको मिडल होना चाहिए। ये तो फिर क्रेज होता ना सर। दूसरी दुनिया सर मेहनत बहुत करती है, प्रोफेशनल है बड़े। हमारे लड़के, मुझे लगता है कि ऐड मिल गया कमर्शियल, उधर चले गए, अब सारा दिन ऐड शूट हो रहा है, उसके बाद थके हुए हैं, कहाँ फिर दूसरा ऐड, फिर 7 इंटरव्यू, 7 वहाँ छोटा मैच खेल लिया उसमें, वो जो प्रैक्टिस है ना प्रॉपर, वो नहीं हो रही, वो भी नहीं हो रही। इससे बहुत सारे, ये पूरी रिफ्लेक्शन है हमारी कौम की, जिसमें हमारी कौम का मकूला है कि कम जवान दी मौत है। ये तय है बात, काम ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि कम जवान दी मौत है। हाँ। तो जिस मुल्क में ये मिसल फेमस, मैं जब आप ये बात करें तो मैं आज सोच रहा था कि हमारे दफ्तर में किस किस के ऊपर ये फिट होता है, सारी कम जवान तो चेक करवा ले, विटामिन D3 लेवल सबका लो होगा। हाँ। मैंने जब मैं रेड क्रिसेंट का चेयरमैन था तो मेरे बॉस सदर पाकिस्तान थे, मैंने जाके उनको एक मशवरा दिया, मैं और ऊपर से वो डॉक्टर थे। मैंने कहा सर एक काम अगर आप करें, क्या, मैंने कहा एज अ हेड ऑफ द स्टेट आप कहें हर डिपार्टमेंट के अंदर चेक होगा विटामिन D3 लेवल। मैंने कहा 90% का ना लो हुआ ना, मुझे आप कह दीजिएगा मैं रिजाइन कर दूंगा। और आपने वो अगर फिट कर दिया, उसकी वजह से 12 बजे थक जाते हैं हम, इंसान है ना, काम करने को दिल ही नहीं चाहेगा आपका विटामिन D3 लो है तो, सिवाय उन लोगों के जो धूप में काम करते हैं और वो सारा, जो विटामिन बहुत लेते हैं। तो इसलिए हमने ये इंटरवेंशंस छोटी छोटी करनी है अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, अपने दिमाग को ठीक रखने, लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं, प्रायोरिटी नहीं है हमारी। अच्छा, वैसे आपको ऑन द होल सोसाइटी में क्या डिटीरिएशन नज़र आ रही है? ईद का दिन है, इस तरह के खैर ज़रा ये एक बहुत ही संजीदा नौयत की बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब इन बातों को डिस्कस किए बगैर तो आगे ज़िंदगी बढ़ ही नहीं सकती। वी ऑलवेज हैव टू कीप ऑन थिंकिंग एंड योर थॉट प्रोसेस से चलते रहना चाहिए। सोसाइटी हमारी डिटीरिएट हो रही है। सोशल मीडिया को बड़ा बुरा भला कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, और सोशल मीडिया बंद करो, फाड़ लो। ये क्या, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ना, ये हमारे लिए अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? इसको पॉजिटिवली देखें कि हमें ये इल्म में आ रही हैं चीज़ें। देखिए, जब किसी बच्चे को साइकिल चलानी आ जाती है ना, आप अनलर्निंग करा सकते हैं, क्यों भूल जा, नहीं उसको आ गई है। अब जिन चीज़ों का उनको पता चल चुका है ना, अब वो अनलर्न नहीं हो सकती। जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, वो कहेगी मैंने ये नहीं करना, बड़ी बेइज्जती होती है, मैंने देखा है। मैं भाइयों बहनों में से सबसे छोटा था, बड़ों को मार जिस बात पे पड़ती थी ना, मैं वो पहले ही देख लेता, ऐ काम नहीं मैं करना। ठीक है, अब ये हमेशा बेहतरी की तरफ चीज़ें और कौमें बड़े अरसे के बाद बनती हैं। सो एक तो मायूस नहीं होना, कोई बात नहीं, ईद का दिन है, अपनी पॉजिटिविटी भी तो देखें। दुनिया की सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपिक नेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाली कौम है, बेशुमार पॉजिटिव चीज़ें। अब जो पॉजिटिव नहीं है उसको कानून की बालादस्ती से ठीक करना है, उनको अपनी प्रॉपर पॉलिसीज के साथ ठीक करना है, एक बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी के साथ ठीक करना है, जिसमें हमने किसी को, अगर कोई हमसे डर रहा है, खौफजदा हो रहा है, फोबिया है उसको, तो उस फोबिया को ख़त्म करके ठीक करना है, कंफर्टेबल उसको करके ठीक करना है, फिर अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, और वो अपनी क्या सी पोजीशनिंग लेनी है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को कैसे सर जोड़ के ठीक करना है, अपनी ज़ात से हटकर। सो ये एक टीम वर्क है जिसके ऊपर बेहतरीन थॉट प्रोसेस जो है वो अच्छी जानिब ले जाएगा। जो भी हो रहा है ये हमारे एक्सपीरियंस में इजाफा कर रहा है, तो इसको आप एक पेसिमिस्ट की तरह से ना सोचें, ऑप्टिमिज्म की तरह सोचें। एवरी डिजास्टर ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज, इफ नॉट अपॉर्चुनिटीज एटलीस्ट एक्सपीरियंस। तो उस एक्सपीरियंस इज ऑल्सो समथिंग वेरी पॉजिटिव, जिसको आप अगली दफ़ा एक सबक समझ के लर्न कर सकते हैं। सो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मुश्किल में, मगर इन्हीं मुश्किलात को ज़हन में रखते हुए आगे अच्छा वक्त, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, मैं प्रोग्राम काफ़ी हमने अब तक डिस्कशन किया है, मैं आपको मुबारकबाद देना भूल गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सूबे की चीफ मिनिस्टर मैडम मरीम नवाज़। आपको इस बात पर यकीनन बहुत खुशी होगी, और तब से लेके अब तक आप यकीनन मुतमईन होंगे कि आपकी चीफ मिनिस्टर मैडम मरीम नवाज़ है। मैं आपको क्या कहूँ, दिल ते करदा है मैं आपको मुबारकबाद दे दूं।
یہی ہو سکتا ہے نا عدلے کا نہیں، بدلہ. لیکن لیکن ایک بات یاد رکھیں, اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا ویسے حکمران مسلط کر دیتا ہوں. گل مکی. وہ ابھی مجھے بتا رہے تھے, میں نے بھی خیر وہ ویڈیو تھوڑی سی دیکھی کہ ایک بچہ ہے, وہ اس کو جا کر بٹھایا, میڈم چیف منسٹر سے ملاقات کری. اچھا, میں مریم نواز کی جگہ میڈم چیف منسٹر زیادہ کہتا ہوں, کیونکہ ہمیں وہ عظمہ بخاری نے سکھا دیا ہے کہ جناب میڈم چیف منسٹر, تو میڈم چیف منسٹر ہی کہنا ہے. تو میڈم چیف منسٹر کے پاس بچے کو بٹھایا تو بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں آگے سے کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری میڈم چیف منسٹر ہیں. یہ ان کا شوق ہے, یہ کب پورے ہوں گے ابرار بھائی؟ یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سی ان کی ویڈیوز جو آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ شوق ہے جس طرح ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک باری طے کر لیتا ہے کہ یار میں جدوں وڈا ہو گیا نا تو میں اپنے شوق پورے کرنے نے, وہ لسٹ بنائی ہوتی ہے تو سارے ایک ایک کر کے پورے کرنے نے ہیں. میں باؤ جی نے نہیں کرن دیتا, نہیں کرن دیتا, نہیں کرن دیتا, میں سارا کچھ کرنا ہے. تو کیا وہی سلسلہ چل دعا کریں جلدی جلدی ان کے شوق پورے ہو جائے تو کوئی پھر بہتری آئے, بہتری والا معاملہ ہے. تو لیکن بات وہی ہے, دیکھیں ایک چیز جو ہے نا ہم اگنور کر دیتے ہیں, ہم قوم کو وہ نہیں بتاتے جو ہمیں بتانا چاہیے, ہم ان کو وہ بتاتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں. ہم ساری اسٹیبلشمنٹ ہیں, ہم برا کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کو. 100 جگہ پہ میں یہ بات کر چکا ہوں. پجیرو والا جو ہے کرولا والے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ سوزوکی والے کے لیے, وہ رکشے والے کے لیے, وہ موٹر سائیکل والے کے لیے, ایون جو کھیت مزدور ہے یا کہیں چھوٹا سا وہ لگا ہوا ہے نا, وہ بھی کسی نہ کسی کے لیے جا کے اسٹیبلشمنٹ. دو کچھ پیڑا جتھے وجدیا نے مار دیندا ہے, ٹھیک ہے, میں نے دیکھا ہے ایسا. میں نے بوٹے کو 3 ایکڑ پہ میں نے کہا ادھر رہ لو کچھ مہینے, تو وہ اپنی کھیتی باڑی شروع کر دی اس نے. میں نے جب زمین بیچی میں نے کہا بوٹے وہ زمین دے دینا اور میں نے تمہارے لیے نا کرائے کا مکان رکھ لیا تاکہ تم فوری طور پہ تمہیں بتایا تو ادھر رہ کے بچوں کو لے جاؤ اور بعد میں تمہارا کوئی اور بندوبست کرتے ہیں, تم کوئی اور جگہ دیکھ لو, تو میں نے قبضہ دے دو ان کو. تو وہ کہتا ہے نہیں سر وہ میں آ کے گل کراں گا. میں کیا آ جا. تو آ کے کہتا ہے سر تسی تے زمین ویچ دیتی ہے نا. میں کیا ہاں. تو کہندا ہن میں جانا تے وہ جانا جنہیں قبضہ لینا. میں کہا سبحان اللہ, یعنی بوٹا اسٹیبلشمنٹ بن گیا. پھر میں ڈی آئی جی نو فون کیتا, میں اسٹیبلشمنٹ بن گیا. پھر انہوں اتھوں کڈیا. مطلب کتنی بری بات ہے کہ ہم ناجائز قبضہ بھی کرنا چاہتے ہیں, چاہے ہم اس قابل نہیں بھی ہیں. ہم ایک دفعہ کوشش ضرور کرتے ہیں, ہمارے ایمان کی اتنی کمزوریاں ہیں اور پھر قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سو یہ چیزیں کچھ خراب ضرور ہیں, لیکن نہ مایوس نہیں ہونا, یہ ذہن میں رکھیں, مایوس نہیں ہونا. نہ اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ. میں تو میڈم چیف منسٹر کو دیکھ کے جب آئیں ٹی وی پر آئیں تصویر آئے تو مطلب دیکھ کے مسکرائیں, بس مایوس نہیں ہونا. نہیں, میں اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں, کسی کا شوق پورا ہو رہا ہے نا, کوئی خوش ہو رہا ہے تو آپ کو کیا. ٹھیک ہے, وہ ان کو دیکھ کے ہم بھی بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں, یقین مانیں قسم سے بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. میڈم چیف منسٹر, اب وہ آپ کو نا ابرار بھائی یاد ہوگا ایک وہ آپ کے بھٹی صاحب, یاد ہے آپ کو, آپ کی یونیورسٹی کے دور کے. تو عید کا موقع ہے تو بھٹی صاحب کا ذکر تو کرنا بڑا ضروری ہے نا, کیونکہ وہ جب بھٹی صاحب کو سب سنیں گے تو ذرا لوگوں کی عید تو وہ کہیں گے صحیح عید تو اب ہوئی ہے. بھٹی کی کوئی نئی بات سنا دوں آپ کو. آ گئی ہے نئی بات, نئی بات آ گئی. واہ واہ واہ, یعنی کہ وہ پچھلی باتیں جو ہیں ان میں اضافہ بھی ہو گیا. بھٹی صاحب ابھی بھی بھٹی صاحب ہی ہیں. ظاہر ہے وہ بھٹی قریشی تو نہیں بن سکتا, وہ بڑا خاندانی بھٹی ہے, جمیل بھٹی ہے, پکا راجپوت ہے. اچھا, اور بڑا زبردست آدمی ہے. ہم نے تو اس کا مذاق بیچارے کا اڑا کے تو یہ سارا, اول پہ تو جنرل مشرف کہا کرتے تھے مجھے وہ, ہاں وہ ابرار کیا حال ہے آپ کے دوست کا بھٹی کا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا صدر تیرا پوچھ رہا تھا, یار تو میرے سے ناراض ہوتا ہے کہ بھائی تو میرا نہ لینا, میری بےزتی کرنا جا کے. اس دن بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے تھے تو گارلک مایو ہوتی ہے نا, ایک سوس پڑی ہوتی, ادھر پھڑا بنو نہیں مارلک گایو. پڑا مینو بھی مارلک گایو. تو اسی طرح کا ایک اور بھی تھا, وہ بچے کھاتے ہیں آج کل آئس کریم, نے کہا یار بریک مار آئس کریم لے لیتے ہیں بچوں کی نا, باسکن رابنس کی. ہاں وہ منو پتا, میں کہ کی پتا, میرے بچے بھی باسٹرڈ رابڑ دی آئس کریم بڑی شوق نہ کھاتے. میں نے کہا رابرٹ
रॉबर्ट ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰੋਂ ਲੈ ਗਏ आइसक्रीम खांदे ने कि नहीं खांदे हैं? तो भट्टी एक बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और वो बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत है, बड़ी पॉलिटिकल माइंड है उसका, बड़ी ज़बरदस्त फैमिली है, उसका भी भतीजा MPA बना है माशाल्लाह। ये ख़ुद भी वकीलों का एक बड़ा अफसर था कुछ अर्सा। तो जज साहब के सामने पेश होकर कैसे वो वकालत करते होंगे, दलाइल देते देखा होंगे? नहीं लेकिन अगर आप ज़रा थोड़ा सा उसको उनको जानते हुए इमेजिन करके बताएं कि अगर इफ़ ही इज़ अपेयरिंग बिफोर अ जज। हाँ, मेरा ख्याल है उसका तरीका, ज़रा आवाज़ तो नहीं उसकी बदल सकती, हाँ, तो वो यही एक तो वो अकेला नहीं जाता होगा कभी, अच्छा को 15-20 वकील नाल होंदे होने, और जाके तरला ही मारदा होएगा, अच्छा मेहरबानी करो सर कत्ल कर बैठा है, केड़ा कोई एडा बड़ा जुर्म वो इस तरह की बात ही करेगा। ओ मुंडा मार बैठा है सर, माफ मेरे एदे वालों मैं माफी मांगना। अच्छा, हमारे पास लोग चूंकि हम डेरे पे बैठते शैठते हैं तो लोग आते रहते हैं सुलह करवाने के लिए, तो भट्टी की तरह का माइंड सेट भी दुनिया में मौजूद है। मेरे चचा भी पॉलिटिशियन थे बहुत बड़े, अभी भी अल्लाह तो उनको गरीक के रहमत करे फौत हो गए। तो एक दफ़ा मैं उस महफिल में बैठा था, तो चचा कहीं सुलह करवाने के लिए गए थे, तो उन्होंने सुलह में बंदा मार दिया। सुलह में ही बंदा मार? हाँ, तो वो आए दोबारा के चलो साड़ी सुलह करवाओ। ਚਾਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ, और आगे से वो बंदा क्या कह रहा है, भट्टी टाइप कैरेक्टर, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋ ਸਭ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏ ਅਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਓ, ਮੈਂ ਸੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਪਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਬਈ ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। गल मुकी सक्के पुत्र गल खत्म हो गई, मैंने तो गोलियां मारियां, मैंने फिट मुँह कह दिया, गल मुक गई, ख़त्म हो गई। ठीक तो है। वैसे हमारा ये भट्टी साहब का जो है ना, वो हमेशा इनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी होता है, इसके बगैर दिन नहीं गुजरता। अब अब्रार भाई, ईद का मौका है, तो आपने भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, तो इस्टेब्लिशमेंट की जब बात हम करते हैं तो हम ये बाहर की इस्टेब्लिशमेंट की बात तो करते हैं, घरेलू इस्टेब्लिशमेंट भी एक होती है। तो घरेलू इस्टेब्लिशमेंट से आपको किन किन मामलात में आज़ादी हासिल है, और कहाँ कहाँ आप पर पाबंदियाँ हैं, और कहाँ कहाँ आपको कैद कर दिया जाता है, या कहाँ कहाँ आपको गायब भी कर दिया जाता है? देखिए, ये तो वो इस्टेब्लिशमेंट है जिसका सामना इस्टेब्लिशमेंट वालों को भी करना पड़ता है। और यानी इसको आप कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट प्लस। इस्टेब्लिशमेंट प्लस, वाह। तो बिल्कुल है, और मैं ये जो हमारा ओहदा है एज अ हस्बैंड, मैं इसको एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट समझता हूँ, और इसको हर बंदे को ये समझना चाहिए अगर वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और बेगम से मोहब्बत करना भी ऐन सवाब है और बहुत ज़रूरी है। ताहम इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उसको पता ना चले कि आप उससे मोहब्बत कर बैठे। और बाकी जो है, मेरे पे कोई ऐसी कदगन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है इस मामले में, आज़ादी है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे पे भरपूर। लेकिन आपकी सर्वेलेंस तो भरपूर होती होगी। अच्छा, सर्वेलेंस, वो सर्वेलेंस क्या हुई जिसका मुझे पता चल गया कि हो रही है? अच्छा, आपको पता भी चल जाता है? नहीं पता कहाँ चलने देते हैं जी, हाँ, नहीं पता सर्वेलेंस चलने। करने वाले। लेकिन आपको इस चीज़ का होता होगा अंदाज़ा कि सर्वेलेंस हो रही है। वो होती है जिनकी एक्टिविटीज़ क्लैंडस्टाइन होती हैं। अब आप सर्वेलेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो मैं क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ का भी आप ज़रूर- उसमें से जो है उसमें फॉल नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है, सारा दिन मैं इधर ही होता हूँ, मैं फ़ोन पे भी जहाँ भी जाऊँ आई एम अवेलेबल ऑन कॉल, ऑन वीडियो कॉल। ये आपने कहीं जो तो- बात की ना वीडियो कॉल वाली, हाँ यही तो देखे ना, आपको पता होता है कि किसी भी लम्हे जो है वो मुतालबा आएगा कि वीडियो कॉल पर आ जाएं, हाँ, लोकेशन सेंड कर दें। लोकेशन सेंड करते हैं। अच्छा, लाइव लोकेशन सेंड करते हैं या सिर्फ लोकेशन? मैं तो दोनों कर सकता हूँ, लेकिन हम दोनों का अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा, जिस तरह मैं कहता हूँ, एक अच्छा मुल्क चलाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है उनका या पॉलिटिशियंस का आपस में बड़ा अच्छा एक होना चाहिए बॉन्ड। इसी तरह एक घर चलाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और
پولیٹیشین کا وہ ہونا چاہیے. لیکن ابرار بھائی آپ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشنس کی بانڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ 2018 سے لے کے 2021 دسمبر تک یا جنوری کر لیں 2022 تک بڑا اچھا بانڈ ہم نے دیکھا. وہ بھی ایک بانڈ تھا, پر اس بانڈ کا کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. پھر ایک ابھی کرنٹ بانڈ بھی چل رہا ہے, تو یہ بھی تو بانڈ ہے. تو یہ بانڈ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب تک یہ بانڈ جو ہے وہ ڈسلوج ہوگا یا کوئی گیپ بڑھے گا, کوئی معاملات دوسری طرف چلیں گے؟ بڑا مشکل سوال ہے. ایک تو میں عرض کر دوں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا, وہ اس بات اور پاکستان کی جو اکنامک کی صورت حال ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ بغیر فوج کے ملک نہ چلائیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی ڈائریکٹ سالمیت ہی جو ہے اسی کو وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے. تو ان چیزوں کو جب ہمارے پولیٹیشنز سمجھ جائیں گے تو بھی ایشو نہیں ہوگا, اور کسی بھی چیز کو اپنی ضد بنائیں گے تو ہمیں مسئلہ ہوگا جب کوئی ضد بنا لیں گے. تو اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس کو بھی سیاستدانوں کی اور قوم کے معاملات کو دیکھنا ہوگا اور سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. یہ ان کے پاس انفارمیشن اپنی نوعیت کی ہوتی ہے جس کو انٹیلیجنس انفارمیشن بھی کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی کام کر رہی ہوتی ہے اپنی جگہ. اسی طرح لوکل پولیٹکس میں ہمارے پاس بہت ساری ایشوز چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات کا اچھا ہونا اور ان میں بڑی سینسٹیوٹیز جس میں 2 یا 3 اسٹریٹجیز بن سکتی ہیں. ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ عین درست ہوتی ہے, اس کے باوجود وہ رفٹ پیدا کر سکتی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ رفٹ پیدا کر کے یہ تو 100% ہم درست ہیں, ہم نے کرنا ہے. ایک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے, ہم 100% درست ہیں, اگر ہوتی ہے رفٹ تو ہوئے. ایک یہ پالیسی ہو سکتی ہے. ایک کہتی ہے کوئی بات نہیں, صبر کرو, ہم صحیح ہیں, درست ہیں 100%, لیکن لیٹ دا ٹائم کم. لیکن لیٹ دا ٹائم ابھی نہیں, ہم نے تعلق خراب نہیں کرنا. ایک وہ والی پالیسی بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کر کے نا میانہ روی کا راستہ, کیونکہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے, اس وقت ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, اس ملک کو اندرونی استحکام کی ضرورت ہے, لوگوں کو اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ کمپرومائزز کیے جا سکتے ہیں. آپ پیوٹن کی حکومت کو دیکھیں تو اس نے جو مافیاز تھے نا ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا وقتی طور پہ. انہوں نے کہا یہ تم یہ کھا رہے ہو نا, تو میں چاہوں تو میں اڑا دوں, لیکن میں تم سب کو اڑا دوں گا. تو اس کو پتا تھا میرا ملک نہیں رہے گا, تو اس نے کہا تم لوگوں سے میں کمپرومائزز کرتا ہوں, اتنے پیسے تم حکومت کو دیتے رہو, اتنا تم کرو. انہی پیسوں میں سے اس نے تنخواہیں بڑھائیں, یہ کیا وہ کیا, کرپشن کا لیول بھی نیچے آ گیا, چیزیں لیگلائز بھی ہو گئی, ملک کا نظام چل پڑا. اس کے لیے ایک بڑا وائز بندہ پاکستان کو چاہیے جو بے شک ضدی نہ ہو لیکن وہ دلیر ہو, خان صاحب کی طرح دلیر ہو. لیکن خان صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کی ٹیم ہو تو وہ بہت ہی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ خان صاحب کو بڑا مس کر رہے ہیں. یار ایک اپرچونٹی تھی نا, باقی ساری چیزیں بھول جاؤ. وہ بندہ پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر تو ہے نا. میں نے تو یہ تجویز دی تھی کہ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا, عاصم بھائی سے میں کہوں کہ کہیں کہ قوم بڑا پیار کرتی ہے نا, 2 آدھی پراپرٹی عمران خان کے نام جمع کرا دو. اربوں ڈالرز والے لوگ باہر بیٹھے ہیں نا, بالکل ملٹیپل, تو 1 ارب ڈالر جمع کرائے نا, ہم ارب ڈالر کے لیے رو رہے ہیں, تو پیار کا پتہ چل جائے گا. ویسے ہو سکتا ہے کہ 100 ارب ڈالر جمع ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کا قرضہ بھی اتر جائے, وہ ہو سکتا ہے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے آپ کو IMF کی ضرورت نہ پڑے. ویسے ایک بات ذہن میں آئی ابھی آپ کے اس بات سے, اس آئیڈیا سے, کہ پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں ان میں سے اکثریت یہ کہتے ہیں کہ جی وہ خان صاحب سے بے تحاشا محبت ہے انہیں, اور وہ خان صاحب کے دیوانے ہیں. اور میں نے ان کو لوگوں سے جب ملاقاتیں میری ہوئی ہیں تو میں نے اکثریت دیکھا ہے کہ 10 میں سے 9 تو خان صاحب کے دیوانے ہیں. تو یہ ایک رکھ دیا جائے کہ جی اچھا چلو ٹھیک ہے, اتنا زیادہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے ارب اگر آپ جمع کرا دیں, ہم اس کو 3 سال کے لیے وزیر اعظم بنا دیں گے. ٹھیک ہے, پہلے جیل سے چھوڑ دیں گے, پھر وزیر اعظم بنا دیں گے, اور وہ خان کے اکاؤنٹ پہ رکھ دیں گے پیسے. اور یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کے پاس اربوں ہیں, عام بندے کو نہیں. لیکن اگر وہ کہیں نہیں پیسے تو نہیں نا, یہ تو کوئی بات نہیں, پھر ان سے کہیں کہ بھائی جان یہ محبت شحبت کوئی نہیں ہے. پھر علی بھائی, عاصم بھائی سے میں کہتا ہوں ماشاء اللہ لگائیں 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, سوٹا اٹھائیں
اور وہ کام کریں جو پولیٹیشنز بھی نہیں کر سکتے. کالا باغ ڈیم بھی بنائیں, سمگلنگ بھی روکیں, اور انسٹیٹیوشنز کو بھی سیدھا کریں ایک دفعہ. اور دیکھیں انڈیویجولز انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں, بعد میں سسٹم ان کو چلاتا ہے. بالکل. انسٹیٹیوشنز تو بنا دینا انسٹیٹیوشنز کو ایک دفعہ, وہ ہی نہیں بن پا رہے. فوج کے پاس بھی دیکھا جائے تو بہت بڑی اپرچونٹی موجود ہے, لیکن وہ ماشاء اللہ نہیں لگا رہے نا. مسئلہ یہ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ ہے یا تو ماشاء اللہ لگا دیں اور چیزیں ٹھیک کر دیں, تو بھی ہمارا گراف اوپر جا سکتا ہے. ماشاء اللہ لگنے سے ہم نے گراف دیکھا ہے, ایوب خان کے دور میں ہم نے دیکھا ہاں, ہے, جب بھی باقی ادوار میں بھی دیکھا ہے, اوپر ہی گیا نا. یا پھر جو حق جس کا بنتا ہے اس کو دے. اچھا, یہ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے تھے, مختلف جماعت میں کوئی چلا گیا تھا یا ویسے انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا, تو وہ آج کل رابطے وغیرہ کر رہے ہیں. آپ نے اس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ خاص کوئی کوشش نہیں کی ہے, ارادہ نہیں ہے یا ابھی وقت نہیں ہے, یا آپ نے کوشش کی ہے پر ذرا خاموشی سی کی ہے, کسی کو اطلاع نہیں ہونے دی؟ نہیں, میں نے کوئی اس طرح کی کوشش نہیں کی. میرے دوست ہیں یار ہیں سارے, رابطے تو میرے ہیں. میں نے دیکھے 15 سال آپ کی ایک پارٹی کے اندر آپ کے دوست ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں. حال چال پوچھا, بھائی تیرا تو کیسا ہے, تو کیسا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی چیز کی ضرورت ہو, دائیں بائیں, وہ سارا پیار محبت. تو میں نے بڑا کچھ دیا ہے پارٹی کو. میں ایک ایک حکم کے اوپر لیا میں نے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے ہے. کیا میں مشیر تھا؟ وزیر اعلیٰ کا بھی نہیں بنایا. کیا میں وزیر اعظم کا مشیر تھا؟ کیا میں سینیٹر تھا؟ کیا میں کچھ بھی نہیں تھا نا. اس کے باوجود میں نے اپنے سارے گیت, میں نے جو بھی دے سکا, میں نے کچھ دینا ہی تھا پارٹی کو, لینا کچھ نہیں تھا. ہم نے اس کے لیے دعائیں مانگی تھی, یہ وزیر اعظم بن جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو اندر میرے مخالفین تھے, انہوں نے بڑی فضول باتیں کی جس سے میرا دل دکھا ہوا. تو میں ان سے ناراض ہوں. آپ ان سے ناراض ہیں؟ ہاں. وہ لوگ ابھی بھی پارٹی میں موجود ہیں؟ ہاں, وہ ہیں, ہر جگہ پہ ہیں. اچھا, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ابرار بھائی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ 9 مئی سے پہلے تو شاید آپ پاکستان سے باہر نہیں تھے. 9 مئی والے دن نہیں, میں ادھر ہی تھا, پاکستان میں ہی تھے. مطلب آپ جو گئے تھے وہ پھر آپ واپس میں شادرہ میں تھا. شادرہ میں تھے آپ. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں بدلیں اور حالات کسی اور طرف چل پڑے. لیکن اٹ واز ویری انفارچونیٹ, کیونکہ اس سے ایفیکٹ جو ابھی آج کل سپریم کورٹ میں بات ہو رہی ہے. کلیئر کر دوں کہ جو پبلک ایٹ لارج ہے نا, وہ بہت پیار کرتی ہے. اس نے سہارا کو بھی نہیں نیچے بیٹھنے دیا. کچھ جو میرے مخالفین تھے انہوں نے بڑی باتیں کی, اب سہارا بیٹھ جائے گا, اب اس کو کوئی پیسے نہیں دے گا, فلاں نہیں دے گا. تو انپریسیڈنٹڈ مرحلہ, پچھلے سالوں سے تو بہتر ہی. اچھا, زکوٰۃ بھی اکٹھی ہوئی رمضان میں, اور پھر اس کے بعد یہ ابھی, اور شوز میں بھی جو لوگ آئے ہیں, 23,000 لوگ ابھی ناروے میں آئے تھے. لوگوں کا جو تاثر خراب ہوا تھا نا, لنڈن والے واقعے سے ہوا تھا, جس میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے صحافیوں کو مارا تھا. مطلب مارا نہیں تھا, دھکم پیل کی تھی, اور انہوں نے الٹی خبر چلا دی کہ ابرار الحق کو انہوں نے مارا ہے یا کچھ اس طرح کی. ماحول خراب کیا تھا. ہاں, وہ ہمارے لڑکے تھے, پی ٹی آئی کے تھے. تو ان کو یہ اطلاع تھی کہ صحافی جو ہے 2-3 انہوں نے کالے جو ہیں, وہ انگریز کالے جو ہوتے ہیں, ان کو کیا ہوا ہے باؤنسرز, تو انہوں نے نا انڈے پھینکنے یا کچھ کرنا ہے. اچھا. ہاں, اور انڈے انہوں نے پکڑ بھی لیے. اور وہ 2-3 صحافی ہیں جو ایک خاص پولیٹیکل پارٹی سے پیسے بھی لیتے ہیں وہاں پہ. نہیں, وہ تو خیر, میں آپ تو اس طرح سے شاید ہو سکتا ہے کہ مسئلتاً ان کے بارے میں کھل کر بات نہ کریں, لیکن میں تو کر سکتا ہوں. مجھے پتہ ہے ان کا نام کیا کیا ہے, وہ کن کن اداروں کے لیے کام اور کرتے بعد ہیں. میں نے ان کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی. اچھا, یہ آپ کو نہیں پتا. اچھا, آپ نے ویڈیو بھی ہاں, اگلے سال نہیں, 6 مہینے بعد میرا دوبارہ کانسرٹ تھا, وہ لوگ سارے آئے ہوئے تھے. تو میں نے, میرا دوست ہے ہارون, اس کے بیٹے کو دے دیا کیمرہ. میں نے کہا یہ ذرا ریکارڈ کر کے پیچھے. تو میرے سے انٹرویو لے رہے تھے. تو میں نے کہا پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم جو واقعہ نہیں ہوا تھا, آپ نے اس کو اس طرح سے کیوں بیان کیا؟ تو وہ خود ہی کہتا ہے, او ابرار بھائی, وہ تو مجبوری ہوتی ہے نا ہماری, وہ تو ہم نے خبر تو بنانی ہوتی ہے. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اس کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ ہمارے پاس, وہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا. مجھے بلکہ ضرور دکھائیے گا. اور خیر, ان کے وہ کیریکٹرز کے بارے میں آئیڈینٹیفائڈ, سب کو پتہ ہے کن کا. اچھا, موونگ ٹورڈز دی کلوز آف دا پروگرام, تو ابھی آپ نے بات کی تھی, کوئی بھی چلیں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں, ورنہ تو وہ اور چوپو گنے تو لوگ سننا چاہیں گے دوبارہ. اس کے علاوہ اور بھی آپ کے کئی ایسے ہیں سانگز جو لوگ سننا چاہیں گے تو عید کے موقع پر. اور ابھی آپ نے وہ جو بدو بدی والا کیا تھا, وہ ہو سکتا ہے چھڈو یار, بدو بدی رہن دئیے, بدو بدی رہن دئیے, رہن دئیے. خام خواہ ایویں یوٹیوب نے ایک ڈیلیٹ کی ہے, دوجی بھی کدھر ڈیلیٹ کرن دینا ڈور پہ. کوئی گل نہیں. آپ ویورز کے لیے کچھ بھی جو آپ کی پسند سے ہو, آپ کی چوائس ہو, آئی لیو اٹ اپ ٹو یو. ابرار بھائی, آپ کا گانا آپ نے جب یہ ریلیز کیا تھا, بہت سال ہو چکے ہیں اسے, لیکن ابھی بھی
جب کوئی سنتا ہے نا، اور خاص طور پہ جو کہ پردیس میں آئی کین امیجن کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے. ایسے ہی ہے. اور وہی فیلنگ کہ خاص طور پہ کہ جہاز کا اوپر سے گزرنا اور پھر عید پر آنے کا، اور ہر کسی کا وہاں پر جو رہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پردیس میں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عید پر واپس آئیں، چاہے وہ ایسا ہی ہے. لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ ابھی بہت سارے پردیسی ہم سے بہت ناراض ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ نے یہ جملہ بولا ہو تو کئیوں نے کہا ہو ہم نے نہیں جانا، رہنے دیں. اس طرح بھی ایسے بھی سو یہ لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے. بالکل ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسا سازگار ماحول پیدا کریں کہ ان کا دل کرے کہ پکے ہی واپس آ جائیں پاکستان. میری دعا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ابرار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اس طرح کی ہماری دعا ہے کہ آپ اور بے شمار عیدیں سیلیبریٹ کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو آپ کا کاز ہے سہارا کا، جو آپ نے سنگل ہینڈڈلی آپ نے اور آپ کے بھائی نے مل کر، دونوں نے مل کر جو ہے وہ اس کو کھڑا کیا، اور اس کو پھر ایکسپینڈ کرتے کرتے آج وہاں پر ہسپتال بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں اٹس اے ہیوج اچیومنٹ. اور اس پر لوگوں کا آپ پر جو بھروسہ ہے وہ اب بھی قائم ہے. میں نے دیکھا ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی، جہاں پر آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں تو لوگ پھر دوسری بار سوچتے نہیں ہیں. اور یہ بات میں نے چونکہ خود ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو اس لیے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں. تو وش یو آل دا بیسٹ، اینڈ وی آلسو وش کہ یو ریٹرن ٹو پالیٹکس، ایکٹیو پالیٹکس، اینڈ وی آلسو وش دیٹ ون ڈے ویل سی یو ان دا پارلیمنٹ ایز ویل. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے